کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اعمال میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، ان کا اختیار کرنا پسند کیا گیا ہے، اور ایسی چیزوں کو مستحب عمل کہتے ہیں، اچھا عمل، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو عموماً عام طور پہ دین نے ناپسند کیا ہے، اور ان کو مکروہات کہتے ہیں۔ یہ لفظ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، کراہت ہم کہتے ہیں، کسی چیز کو ناپسند کرنا۔ تو دینی اعمال میں بھی یہ دونوں پہلو دین نے مد نظر رکھے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پسند کی گئی ہیں۔ وضو کے عمل میں بھی ایسی چیزیں ہیں، ایسے اعمال ہیں۔ اس میں سے ایک عمل بتا رہے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے وضو کے عمل میں کسی دوسرے آدمی سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ ہوتا ہے عموماً کہ بعض دفعہ دوسرا آدمی کسی کو وضو کرا رہا ہو، لوٹے میں پانی ہے وہ چھوڑ رہا ہے اور انسان وضو کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر کسی دوسرے سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ ہاں کوئی انسان بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، کوئی عذر موجود ہے، تو پھر اچھا ہے کہ کوئی اس کو وضو کرائے۔ وضو کرانے والے کو بھی بہت بڑا اجر ملے گا، اور یہ جس کو کروایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ عمل جائز ہے، چونکہ عذر آ گیا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر عمل میں عادت تھی، یہ بڑی پیاری اور مبارک عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں دائیں یعنی دائیں طرف کو، دائیں عضو کو فضیلت دیتے تھے۔ یعنی کوئی بھی عمل کرتے تھے تو دائیں کو اولیت دیتے تھے، جیسے جوتا پہننے میں، اور اسی طرح لباس پہننے میں، اور اسی طرح مسجد میں آنے میں، اس طرح دیگر امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو فضیلت دیتے تھے۔ اس بارے میں بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہو دائیں طرف کو زیادہ پسند فرماتے، حتیٰ کہ طہارت کرنے میں، کنگھی پھیرنے میں اور جوتا پہننے میں بھی حضور ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ بہت پسندیدہ عمل ہے ماشاءاللہ۔ تو دائیں طرف کو زیادہ، ہاں مسجد سے نکلنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بائیں قدم نکالتے تھے اور پھر دائیں قدم نکالتے تھے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وضو کے دوران یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وضو کے پانی کے چھینٹے اپنے کپڑوں پر نہ پڑیں، اپنے کپڑوں پر نہ پڑیں، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ اجتماعی طور پہ ہوتا ہے نا، جس طرح مسجد میں لوگ وضو کرتے ہیں قریب قریب بیٹھ کر، تو بعض لوگوں کو بے دھیانی میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چہرے کے اوپر پانی ٹکا کے مارتے ہیں، اچھی طرح مارتے ہیں، زور سے مارتے ہیں۔ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک تو خلاف سنت عمل ہوا، دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پانی کے چھینٹے اڑ کے اپنے کپڑے بھی خراب اور ساتھ بیٹھنے والے آدمی کے کپڑے بھی خراب۔ تو بچپن ہی سے بچوں کو یہ عادت سکھائی جائے کہ آرام اور اطمینان سے وضو کریں، اور ایسا کوئی عمل نہ کریں جو ناپسندیدہ ہو اور دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے آرام اور اطمینان کے ساتھ۔ دوران وضو دیکھ لینا چاہیے، اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو وہ وضو کرتے وقت اس کو حرکت دے دے، آگے پیچھے کرے، تاکہ پانی اس کی وہ جگہ جہاں وہ پہنی ہوئی ہے اس پر پہنچ جائے۔ اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اور پھر وضو کرنے کے بعد اگر وقت میسر ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ 2 نفل وضو کے پڑھ لینے چاہیے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران دعائیں سکھائیں۔ یقیناً ساری دعائیں ہر آدمی
یاد نہیں کر سکتا، کر تو سکتا ہے، لیکن اس مصروفیت کے زمانے میں اور دین سے دوری کا یہ زمانہ ہے، اس میں تو ساری دعائیں بہت مشکل ہیں۔ ہاں جو نظام اب چل پڑا ہے بعض سکولوں کا، اللہ کا شکر ہے کہ بعض سکولوں میں یہ اہتمام کیا گیا ہے، تو اب چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے بھی ساری دعائیں سنا دیتے ہیں جو بڑے لوگ نہیں یاد کر سکتے تھے اور ان کو یاد نہیں ہے۔ تو کم از کم ایک آدھ دعا تو یاد کرنی چاہیے۔ وضو کے دوران یہ دعا سکھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ترمذی کی ہے، مختصر دعا ہے بڑی پیاری، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ دیکھیں، اے اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک رہنے والے لوگوں میں سے بنا دے۔ تو اس طرح متعدد دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہر عمل میں۔ خاص کر ہم عام طور پہ روٹین میں جب جنازہ پڑھتے ہیں تو بس ہمیں ایسا ہے جیسے ایک ہی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں مانگی ہو، تو بس وہی دعا بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہے، بعض کو یاد نہیں ہوتی، تو وہی مانگ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا جنازہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم بھاگتے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہا اور فوراً دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، ایسے جیسے ہم سر سے معاذ اللہ کوئی چیز اتار رہے ہیں، بوجھ اتار رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرماتے تھے، اور خاص کر دعاؤں کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعدد دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دیر لگتی تھی، تھوڑا زیادہ لمبا عرصہ لگتا تھا۔ اب جہاں دعائیں مانگنی ہوتی ہیں وہاں ہم مانگتے نہیں، خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور پھر نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں اب دعا مانگو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی مہمان کو کھانا کھلانے کا وقت آئے تو ہم کھلائیں نہ، اور جب نہیں کھانے کا وقت ہو تو اس کو یار کھانا کھا لو۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے اندر ہی ساری دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران بھی دعائیں سکھائیں۔ ایک دعا دیکھیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی، کتنی پیاری دعا ہے، محبوب ترین دعا ہے۔ تو بہرحال اگر پوری دعائیں انسان سیکھ نہیں سکتا، کم از کم ایک دعا تو سیکھ لینی چاہیے، اور اگر دعائیں نہیں سیکھ سکتے تو ترجمہ تو کم از کم آنا چاہیے، اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ تو یہ مستحب عمل تھے، اور چند عمل مکروہات میں شامل، ناپسندیدہ اعمال میں ایک چیز بتائی کہ ایسی جگہ بیٹھ کے وضو کرنا کہ جو وضو کے لیے مناسب نہیں ہے، جیسے نجس جگہ ہے یا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، اس طرح کی جگہ کے اوپر بیٹھ کے وضو کرنے سے کیا نقصان ہوگا؟ ایک طرف سے پاکی حاصل کر رہا ہے اور دوسری طرف سے کہیں ناپاکی ہی اس کو حاصل نہ ہو جائے، اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ وضو کے وقت بغیر ضرورت کے دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ بعض دفعہ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں یا نمازی بیٹھ جاتے ہیں وضو کی ٹوٹیوں کے اوپر، اور ایک دوسرے کو شجرہ نسب شروع کر دیتے ہیں، کاروبار کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح بہت جگہ اجتماعی جگہوں پر دیکھنے میں آیا کہ وہ ساری کی ساری باتیں دوران وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز جو پہلے بیان بھی ہو چکی کہ وضو کے پانی کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، اور پانی کے ایک ایک قطرے کا آخرت میں جا کے حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے وضو کے دوران بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ بغیر ضرورت کے پانی کو استعمال نہ کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اختیار کرنے سے اور جن کو ناپسند ہے ان کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔